لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس سورہ نساء آیت نمبر 135 سے شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اے ایمان والو، قسط کو قائم کرنے والے بن جاؤ، ہو جاؤ، گواہ اللہ کے لیے، اگرچہ کہ آپ خود اس کی زد میں ہو، یا والدین یا رشتہ دار. اگر کوئی مالدار ہے یا کوئی فقیر ہے تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے دونوں کا. لہذا تم اپنے خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو. وَإِن تَلْوُوا، اگر تم کجروی یعنی لپٹی لپٹی بات کرو یا گول موڑ بات کرو، اور تعرضوا یا پہلو نہیں کرو گواہی دینے سے، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہیں اس سے باخبر ہے. آیت کا آغاز جو ہو رہا ہے، اے ایمان والو، اور پھر حکم ہو رہا ہے کونوا قوامین بالقسط. یہ حکم ہے. قسط کسے کہیں گے؟ پھر ہے ان تعدلوا، ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے قسط. تو قسط کے معنی یہی کیے ہیں کہ انصاف قائم کرنے والے، عدل کرنے والے. لیکن یہاں جو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ حکم سے پہلے کیا کہا جا رہا ہے. حکم ہے عدل کے قائم کرنے کا، ہو جاؤ. اور اس سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو. یہ ہے اہم نقطہ، یہ اہم نقطہ ہے کہ ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. جو صفت ایمان سے متصف ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو. تو سب سے بڑا اعزاز ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہو جاؤ. اب حکم پیش کیا جا رہا ہے کہ ہو جاؤ قوامین بالقسط. کتنا بڑا اعزاز ہے. تو یہ اصل میں روح ہے. اس کو آخر میں پیش کیا جائے گا، مگر اس کو یاد رکھیں کہ اے ایمان والو. اب قسط کسے کہیں گے؟ اس کے پہلے گزر چکا ہے ان تعدلوا بین الناس. وہ ابتدائی حکم تھا کہ لوگوں میں عدل قائم کریں، انصاف کریں، چاہے وہ مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے بدھ مت ہو، چاہے ہندو مت ہو، چاہے عیسائی ہو، لوگوں کے درمیان. اب یہ دوسرا درجہ ہے. تو قسط میں عدل میں یہ فرق ہے. ایک ہوتا ہے نماز کا پڑھنا. انسان نماز پڑھ کے اپنے فرض سے سبق دوش ہو گیا، مگر اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. محلے میں جماعت بندی، مسجد، مصلی. تو اب یہی حکم ہو رہا ہے کہ عدل کو پوری دنیا میں قائم کرو. قوام تو انصاف کرنا محکمے میں ہوتا ہے، کورٹ میں ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے عدل سے یا غیر عدل سے. مگر یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ پوری دنیا میں عدل کے قائم کرنے والے اے ایمان والو آپ. یہ کہا جا رہا ہے. کوئی معمولی بات نہیں. ایک ہوتا ہے قائم،
قائم کے معنی کھڑا، یہ ہے قوام، کھڑا نہیں، قائم کرو، لوگوں کو کھڑا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہے قیوم، خود تھمے ہوئے دوسروں کو تھامے ہوئے۔ تو اتنا بڑا حکم ہے کہ عدل کو پوری دنیا میں قائم کرو، اور وہ کون کر سکتا ہے؟ جو صفت ایمان سے متصف ہے، اور یہ اصل ہے، یہ روح ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر۔ پھر کہتے ہیں شہداء للہ، شہداء للہ، گواہی دو تو اللہ کے لیے۔ تو جب عدل قائم ہوگا تو جج گواہ کو سامنے پیش کرے گا، لوگ گواہی دیں گے، تو گواہی کی بھی اہمیت ہے۔ اب جب ہم گواہی دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس گواہی کا مطلب اللہ کے لیے، اس لیے نہیں کہ سامنے والی پارٹی کون ہے، کس نے آپ کو بلایا ہے۔ تو گواہی اللہ کے لیے دو۔ تو سب سے بڑی بات، اگرچہ اس تمہاری زد، تم اس کی زد میں آتے ہو، یعنی ولو علی انفسکم، اگرچہ کہ تمہارے خلاف ہو، محکمہ نے بلایا، اب آپ اگر صحیح بات کہیں گے تو آپ کے خلاف ہوگی، تو نہیں، گواہی اگر اللہ کے لیے دینا ہے، عدل کو قائم کرنا ہے، صفت ایمانی سے متصف ہے، تو وہ سچ کہے گا اگرچہ اس کے خلاف۔ اویل والدین، یا والدین کے خلاف ہو، اگر میں سچ گواہی دیتا ہوں تو والدین اس کی زد میں آئیں، یہ بھی نہ دیکھیں۔ والاقربین، یا کے رشتے دار۔ تو یہ کب اس کا حق ادا ہوگا؟ جب ہم سمجھیں کہ جو ہم گواہی دے رہے ہیں وہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ اب بالکل واضح کیا جا رہا ہے، إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا۔ سامنے مالدار ہے، امیر ہے، آپ گواہی کے لیے جا رہے ہیں، تو مالدار سے محبت ہوتی ہے نا، اور مالدار کا روب چھا جاتا ہے، اگر میں نے ایسی بات کہہ دی تو یہ اس کی زد میں آئے گا، میرے عطیات بند ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور فقیر سے تو محبت نہیں ہوتی، فقیر کے ساتھ رحمت ہے، اگر میں نے سچ کہا تو بیچارہ فقیر پر مصیبت آ پڑے گی۔ تو مالدار کے ساتھ کیا ہے؟ محبت ہے، اور فقیر کے ساتھ رحمت ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کسی کے ساتھ محبت، کسی کے ساتھ رحمت، کسی کی خیرخواہی، اللہ اولا بہما، دونوں کا خیر خواہ تم نہیں، اللہ خیر خواہ، ایسی بات پیش کی ہے۔ اللہ ہی خیر خواہ ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ فقیر ہو، آپ کو رحم کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ گواہی کس کے لیے دیں گے؟ للہ، اللہ کی۔ کیسی تربیت کی جائے؟ فلا تتبعوا الہویٰ، لہذا خواہش نفس کی پیروی میں عدل کرنے کو نہ چھوڑو۔ وَإِن تَلْوُوا، تلو یعنی کجروی، لگتی بات، گول مول، سب سمجھتے ہیں ساری دنیا، گواہی دے رہے ہیں گول مول بات کرتے ہیں، نفاق۔ اور تمہرے دو، یا گواہی سے پہلو تہی کرو، یعنی مجھ جاؤ ہی نہیں۔ اگر ایسا کام کرو گے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے لیے گواہی دو، تو یقین مانیے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ جو کچھ تم کر رہے ہیں، اگر تم نے گول مول بات کی، اگر تم نے پہلو تہی کی کسی امیر سے روب کھا کر، یا کسی غریب کی ساتھ رحمت میں محبت نہیں، اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے۔ تو اب اس کی روح کیا ہے؟ یہ تو مطلب ہمارے سمجھ میں آیا، حدیث کے میدان میں لے چلو، اور پھر اس کی روح، اصل تو روح ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر، جو یہودیوں کی آبادی تھی، محصولات کرنے کے لیے روانہ کیا، جو بھی طے تھا، 50%، 25%، جو بھی طے تھا، ان کی کھیتی کو دیکھیں، باغات کو دیکھیں، اور وہ آمدنی لے آئے، چلے گئے۔ تربیت کیا تھی؟ شہداء للہ، تعدلوا بین الناس۔ تو یہودیوں نے کہا کہ عبداللہ، یعنی
ہماری جو کھیتی ہے تو آپ ذرا ہماری رعایت کریں، تو رعایت کرنے میں پھر ہدیات ملیں گے. اگر 30% ہے 50% ہے تو 20 بتا دیں، آپ کو 10% دے دیں. تو عدل قائم نہیں ہوگا. کیا فرماتے ہیں کہ سنو، اس مخلوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، اور تم دنیا میں کتوں اور سوروں سے زیادہ میرے نزدیک بدتر ہو. یہ انہوں نے کس بنیاد پر کہا؟ وَلَا الضَّالِّينَ، نہ کہ ظالمین، وَلَا الضَّالِّينَ المغضوب. مگر سنو، اس رسول کی محبت اور تم سے اس قدر دشمنی، یہ مجھے عدل کرنے سے باز نہیں رکھے گی، تمہارے ساتھ انصاف کرو. تو پہلو یہ نہیں تھا کہ تم برے ہو، یہ برائی جو میں تمہیں سمجھتا ہوں قساوت، یہ بھی تمہارے ساتھ ظلم کرنے پر آمادہ نہیں کرے گی. جو حق ہے وہی بتاؤ. کیا جواب دیا؟ ان کے پاس کیا تھی؟ سماوی کتب تھی، تورات تھی، صحیفہ موسیٰ و صحیفہ ابراہیم تھے. کیا کہا؟ ایسے ہی لوگوں سے دنیا کا نظام عدل قائم ہے. وہ جانتے تھے قوامین بالقسط سے دنیا کا نظام قائم ہے، مگر جاننے کے باوجود بھی اسی لیے کہا گیا مغلوب والضالین. دوسرا واقعہ، مخزومہ نام کی عورت نے چوری کی. قریش کو رحم آیا، بھیجا واسطہ اسامہ بن زید، سفارش کرا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بخاری مسلم واقعہ پیش کر، اس لیے کہ وہ محبوب ہیں، اللہ کے رسول کو پیارے ہیں، ان کی سفارش قبول کر لیں گے. یہ بیچارے کم عمر چلے گئے کہ اللہ کے رسول اس کا ہاتھ کاٹنا معاف کر دیں. کہا گئے اسامہ قوامین بالقسط، جس نے چوری کی اس کے قصاص کو تم میں رد و بدل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو یہ عدل پہلے خود قائم کرو، پھر ساری دنیا قائم. اور یہی وہ حقیقت ہے، یہ قسط مسلمانوں میں قائم تھا، اسی لیے پوری دنیا پر چھا گئی، پوری دنیا میں امن و امان. تو روح کیا نکلی؟ جو کوئی ایمان سے متصف ہے اس میں عدل قائم کرنے کی صلاحیت ہے. یہ ہے روح اس کی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا قوامین بالقسط. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی کتابیں بھر دی گئی ہیں، قانون دان یا قضات، جماعتیں بنی، یونینیں بنی ہیں. کس کے لیے؟ حقوق انسانی. یقین مانیے عدل قائم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ صفت ایمانی سے متصف نہیں، اور ہے کہیں نہیں. جسے چاہا حقدار کہا، جسے چاہا ناحق کہا. وہ نظام عدل قائم ہونے والی بات نہیں پیدا ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایمان والو یہ حق کس کا؟ مسلمانوں کا. مگر یہ منتقل ہوا غیروں کی طرف، اور امید رکھتے ان سے نظام عدل کی کیوں کر ہوگا. خطاب ہے یا الذین آمنوا، ایمان والو. تو سب سے پہلے ایمان سے متصل، ورنہ یہ جتنے بھی محکم ہیں یہ عدل کو قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ خود ہی انہیں اس کا علم نہیں کہ عدل کیا ہے. اس ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اس کے پہلے بھی کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں. تو یہ ہے عدل، اور یہ ہے قوامین بالقسط. تو یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. اب عدل قائم کیسے کریں؟ ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے. یہ مطلب نہیں کہ پہنچے میں متحدہ پہنچے، نہیں. ہر فرد اپنے گھر میں، اپنے اڑوس پڑوس میں عملی طور پر عمل سے عدل قائم کر کے دکھائے کہ پڑوس والا یقین کرے کہ یہ آدمی نظام عدل کو قائم کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہیں پہنچ جائے. اپنے مکان سے، اپنے گھر سے عدل و انصاف خود عدل کرنے والے بنے اور دوسروں کو عدل کرنے والا بنائے. اب یہ عدل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سنیے مزید.
اس کی روح تو یہ ہوئی، لیکن مزید کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سنیے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اے ایمان والو، ایمان لے آؤ. دو دفعہ آئے ایمان. پہلے فرمایا کہ اے ایمان والو جو ایمان کی صفت سے متصف ہیں عدل کو قائم کرو. اب یہ آمنو اور دوسرا آمنو. آمنو یعنی جو ایمان لا چکے، ایمان لائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ. بظاہر تو عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ خطاب ہو رہا ہے کہ ایمان لانے والوں ایمان لے آؤ. کیا مطلب؟ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی تقوی اختیار کرو. کیا مطلب؟ دوبارہ ایمان لانا ہے؟ نہیں. تو مطلب اس کا سنیے. پھر مزید آگے شرح ہے باللہ رسولی والکتاب الذی نزل من علی رسولی، جو اس رسول پر اتری، جو اس کے پہلے اتری. تو اے ایمان والو، بات کہاں سے چلی؟ عدل کو قائم کرو، چاہے یہودیت ہو چاہے مسیحیت. اور اس وقت یہودی موجود تھے، وہ بھی ایمان ان کا تھا آسمان کتاب کا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو جو ایمان لا چکے ہو، ایمان اللہ پر لے آئیں. تو پہلے بھی تو اللہ پر ایمان لائے تھے نا، اور اب بھی اللہ پر ایمان لانے کہا جا رہا ہے. اس کو میں آپ کو لے جاؤں ایک آیت تاکہ اس کی شرح سمجھ میں آ جائے. سنیے کیا فرماتے ہیں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. آج اچھی طرح سمجھ جائے یہ شہادت کو. آئیں جب منافقین تو کیا کہتے ہیں؟ نشہد. ہم شہادت کو بھی نہیں سمجھتے. نشہد انک لرسول. کیا کہتے ہیں؟ کہ اے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کیا کہا؟ اللہ کے رسول ہیں. سچ کہا کہ نہیں؟ آپ رسول ہیں کہ نہیں؟ آپ رسول ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یعلم انک لرسول. اللہ کو پتہ ہے کہ آپ رسول ہیں. اللہ کو علم ہے کہ آپ رسول ہیں. آپ حقیقت میں رسول ہیں. منافقین گواہی دے رہے ہیں کہ آپ رسول ہیں. فتویٰ کیا صادر ہوتا ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. کیا مطلب؟ صحیح بات کہہ رہے ہو. انک لرسول. اللہ بھی جانتا ہے حقیقت میں رسول ہے. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں جھوٹے ہیں. تو بات کیا ہوئی؟ بات کیا؟ جب وہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ انک نشہد انک لرسول. رسول اللہ دل سے نہیں کہتے تھے. ایسے کہتے تھے دل سے. تو ایمان نام کس کا؟ تصدیق بالقلب اقرار باللسان. وہ صرف جھوٹا اقرار کرتے تھے کہ انک لرسول. اور کیا کہتے تھے؟ نشہد. یہ نشہد مطلوب نہیں، اشہد. کیا فرشتوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو فرشتوں نے یوں کہا تھا کہ نشہد؟ نہیں، اشہد. ہر فرد گواہی دے تو وہ نشہد. تو معلوم ہوا کہ یہ اقرار ایک ظاہری ہوتا ہے. تو اے ایمان والو، اس وقت یہودی بھی ایمان لائے تھے، منافقین میں ان کا شمار تھا. وہ ظاہری اقرار کرتے. کہا جا رہا ہے کہ آمنو حقیقت کے اندر دل سے ایمان لے آؤ. یا الذین آمنوا آمنوا. تو مطلب کیا؟ ایک دوسرا ہم نے آپ سے کہا کہ ایمان والو. کس نے کہا؟ اللہ نے. ٹھیک ہے.
خطاب ابھی ہوا، اے ایمان والو، کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، مطلب ہم نے تمہیں کہہ دیا، سارے تو منافق نہیں تھے نا، اے ایمان والو، اب کہنے کے بعد بھی ایمان پر باقی رہو۔ پہلے پہ آپ ایمان والے تھے، اب خطاب سامنے نوازا، اب بھی ایمان پہ باقی رہو۔ لیکن ایمان کیسا؟ آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لیا۔ 177 آیت میں یہ اللہ پر ایمان، رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، ہر چیز پر تفصیل سے۔ اللہ پر ایمان لانے کا حق کیا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حق یہ ہے کہ اللہ پر یقین ایسا ہو، دل سے ایسا یقین ہو کہ دل میں شک، تردد، وہم، گمان یہ جگہ نہ لے۔ اگر اللہ کا یقین دل میں نہیں تو دل میں بے قراری اور بے چینی کا وجود، اور جب بے قراری اور بے چینی کا وجود ہوگا تو تقدیر پر راضی نہیں ہوگا، مطمئن نہیں ہوگا۔ تو اللہ پر یقین یہ ہے، جب اللہ دل میں بچ جائے تو اس پہ یقین ہوتا ہے، صبح جو بھی مشکلات، مسائل وہ بے قرار نہیں ہوگا، یہ ہے یقین۔ لیکن اللہ کے اقرار کے ساتھ اگر دوسرے بزرگان دین یا اولیاء ان کو بھی دل میں بسایا جائے تو تردد، میں بیمار ہوئے ہیں، کس مزار پہ جائیں، اس مزار پہ جائیں یا اس مزار پہ جائیں، اس ولی کے پاس جائیں، فلاں بابا کے پاس جائیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ پر ایمان لائیے۔ جب اللہ دل میں بسے گا تو ہر مشکل میں بھی اطمینان نصیب ہوگا، یہ کہا جائے تو ہر طرف نہیں بلکہ یقین اللہ کا جیسے کہ اس کا حق ہے اللہ پر۔ وہ رسولی، اس کے رسول، ٹھیک ہے نا، رسول درمیانی واسطہ فرشتے آتے ہیں، تو جو ایمان رسول پر لایا تو رسول پر ایمان یہ مقتضا ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا، اس لیے کہ رسول براہ راست اللہ کا کلام حاصل نہیں کرتا۔ فرشتے یہ مخلوق ہیں نور سے، ان میں صلاحیت ہے کہ اللہ سے کلام حاصل کریں، پھر وہ مخلوق ہیں اس لیے صلاحیت ہے کہ انسان کے سامنے کسی شکل میں آ جائے، انسان کی شکل میں بھی آ جائے۔ تو رسول اور فرشتے، جب رسول پر ایمان لایا تو فرشتوں پر ایمان لازم ہے۔ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، کیونکہ جب آخرت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان لائے، آخرت کا اگر یقین نہیں کہ ہم جو کچھ یہاں عمل کر رہے ہیں اس کی جزا، اس کا صلہ آخرت میں ملے گا، اگر یہ یقین نہیں ہے تو اس کا ایمان پختہ نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ نہیں جا رہا ہے کہ جس وقت یہ کلام پاک نازل ہوا اور یہودی اس کتاب کو نہیں مان رہے، ان سے کہا جا رہا ہے۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ، اس رسول پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر وہ ان کا یقین نہیں تھا۔ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ، اور جو پہلے کتابیں اتری، تو پہلے اتری حضرت موسیٰ پر 10 احکام، 10 احکام اترے، تورات اتری، زبور اتری، انجیل اتری، صحف ابراہیم اترے، اس پر بھی یقین ہو، اور ان کتابوں سے الکتاب ذالک الکتاب کی طرح پر، تو ان پر بھی یقین ہو کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے بھیجی۔ یہ اور بات ہے کہ انزل یکجا صورت میں بھیجی، ہماری بتدریج اتری ہے، تو البتہ ان پر ہمارا ایمان ہے، البتہ عمل نہیں ہے، اس لیے کہ سب کا نچوڑ اب الکتاب۔ اب اس میں روح کیا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ چیز ہم مسلمانوں میں ہے کہ ہم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ وحدت ان میں بھی ہونی چاہیے تھی، انہوں نے اس سے انکار کر دیا تو وحدت ٹوٹ گئی۔ ہے کوئی ایسا مسلمان جو کسی نبی کے بارے میں مذاقیہ کلام کرے؟ نہیں، سب پر یقین۔ جو ان کی کتاب کے بارے میں کوئی مذاق اڑائے، کوئی کارٹون بنائے، نہیں، یہ چیز ان میں نہیں، اس لیے مذاق اڑائے۔ تو حکم کیا ہے کہ اس کتاب پر جو اس نبی پر اتری اور جو پچھلی ہر قسم کی ہدایت سے انہیں نوازا گیا، پیش کی گئی، لیکن جب ہر دھرمی سے پیش آئے تو اگلی آیت میں ان کا عذاب ذکر ہے، المغضوب وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ۔ اب دیکھیے، جو کوئی انکار کرے اللہ کا،
فرشتوں کا، اب انکار میں فرشتوں کا بھی ذکر آ گیا، کتابوں کا، رسولوں کا، آخر کے دن کا، فقط ضل ضلالا بعیدا. کیا فرمایا؟ جو کوئی انکار کرے تو دور کی گمراہی میں. کیا مطلب دور کی گمراہی؟ کیسی گمراہی؟ مومن سے تو فرمایا ہے کہ تاب و آمن و عمل عملا صالحا، کوئی کیسا ہی مجرم کیوں نہ ہو. ایک صحابی پریشان، فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر سے بھی زنا کرے چوری کرے. لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، دور کی گمراہی. سلسلے ایمان کٹ گیا، وحدت ختم ہو گئی. کیسے ایمان لائے؟ کیسے اسے نصیحت ملے گی؟ کیسے ہدایت ملے گی؟ تو یہ بڑی دور کی گمراہی میں جا گیا. تو یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں بات ہو رہی ہے، بات ہمارے لیے بھی ہو رہی ہے. جو مسلمان جو صفت ایمان سے متصف ہیں اور حقیقی ایمان ان میں نہیں ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا یقین حقیقی ہو، صرف اللہ ہی دل میں ہو. اولیاء پرستی، شرک پرستی سے دور. اگر یہ شرک پرستی ہوئی تو انہیں بھی ضل ضلالا بعیدا. دیکھیے آپ محنت کریں، ماننے کے لیے تیار نہیں. ان میں رچ گیا ہے شرک، تو ضل ضلالا بعیدا. لیکن یہ کہ چونکہ مومن ہے، جیسے کہ ان کے لیے ہدایت دی جا رہی ہے، یہودی جو صفت ایمان سے متصف تھے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے. لیکن شرک یہ ایسی چیز ہے کہ کافی وقت لگے گا، لیکن محنت پہ لگے گا. لیکن یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ ضل ضلالا بعیدا، ان یہودیوں کی. یہ تو میں نے ہماری امت کے لیے بات کی. تو سنیے ان یہودیوں کی ضل ضلالا بعیدا کیوں؟ تو سنیے، ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. جن لوگوں نے ایمان لایا، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی نہیں کرے گا اور ان کو راستہ سیدھا بھی نہیں بتائے گا. یہ کیسے لوگ ہیں؟ حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے، پھر کفر کیا. عزیر کا ایمان لائے، عزیر کا کفر کیا، کہا کہ عزیر بڑے گناہگار. یہی لوگ تھے. پھر عزیر پر ایمان لائے تو عیسیٰ ابن مریم کا کفر کیا، انہیں سولی پر چڑھانے کی کوشش کی. ثم ازدادوا کفرا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کا بھی انکار کر دیا. اور جب دادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اور انہیں کوئی اب ہدایت کی راہ نہیں بتائے. یہ کون لوگ تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر ایمان لاتے تھے، نشہد انک لرسول، پھر جا کے کہتے تھے کہ انا معکم، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے. کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، آخر میں کفر ہی پر لگے رہے. تو کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ ولا لیہدیہم سبیلا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی راہ ہدایت کی انہیں نہیں بتائی. تو یہ منافقین میں اکثر کون تھے؟ یہودی تھے، سماوی کتاب تھی. حضرت موسیٰ سے ایمان لائے، کفر کیا، ایمان لائے، کفر کیا، سمجھ دار کفر. اب ایسے دوگلوں کے لیے فیصلہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے. تو سنیے، بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما، ایسے لوگوں کو بشارت دے دو. یہ کون لوگ؟ منافقین، کہ ان کے لیے دردناک عذاب. پہلے تو فیصلہ صادر ہوا کہ یہ لوگ اب ہدایت پانے والے نہیں، ان کے لیے بشارت، عذاب اور دردناک، پھر خوشخبری. فیصلہ اللہ کی جانب سے. دنیا والے تو ایسا نہیں اعلان کرتے نا، یہ اعلان ہوا نا. دنیا والے اعلان الٹا کرتے ہیں، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہے صاف. یہ دنیا کا اعلان نہیں ہے. کوئی آ جائے مجلس میں، بخیل آ جائیں
تو کہیں کہ ماشاءاللہ حاتم تیار ہے. یہ دنیا کی سیاست ہے. کہتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، ایسا نہیں ہے. بشر المنافقین، واضح بالکل کھلی ہوئی بات. بشر المنافقین، کیسی سزا ہے ان کے لیے. کیوں؟ دیکھیے نفاق کیا چیز ہے. نفاق سنیے، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا. جو لوگ کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنین کو چھوڑ کر، عزت چاہتے ہیں ان کے پاس، جبکہ ساری عزت اللہ کے پاس. آ کر اقرار کرتے تھے کہ نشہد انک لرسول اللہ، پھر جا کر مشرکین مکہ سے ملتے تھے. یہ یہودیت، ان کے پاس کتابیں سماوی تھیں تو کیوں ملتے تھے کافروں سے؟ انہیں دوست بناتے تھے. کافر چاہتے تھے کہ وہاں عزت ملے گی. یہ مسلمان تو کم ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ساری عزت کہاں ہے؟ جمیعا اللہ تعالیٰ کے. اب اس پر کیا بیان کروں گا؟ سمجھنے کی بات ہے کہ کافروں سے دوستی کو منع کیا جا رہا ہے نا، اس لیے کہ عزت کافروں کے ساتھ نہیں ملے گی. عزت کہاں ملے گی؟ اللہ کے پاس. اور اس کا مطلب کیا؟ ہمارے اڑوس پڑوس میں غیر مسلم ہیں، ہم تو ان سے اچھے مل کر رہتے ہیں، رہتے کہ نہیں. اصل مطلب سمجھنا ہے. جو قرآن کی روح سے دور ہیں وہ اس کی تعبیر غلط پیش کرتے ہیں. کافروں سے دوستی کا مطلب مسلمانوں کو ترک کرنا، ساری ان کی پالیسی سیاست غیروں کے ساتھ. کیوں؟ کوئی اسلام کی ہمدردی نہیں، نہ مسلمانوں کی ہمدردی ہے. یہ ہے مطلب. اس لیے کہ مسلمان ضعیف ہیں، اب انہی کی گود میں چلے جائیے تاکہ عزت ملے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو غیر کو ہمارے اڑوس پڑوس میں ہیں ان سے تو اخلاق، اصول حسنہ، اس کا نام کافروں کی دوستی نہیں ہے. یہ تو اخلاق ہے. اسلام تو پیغام علم بردار ہے اس کا امن کا. لہذا اس میں فرق نہیں کر پاتے ہم. جہاں کئی غیر مسلم ہے شہر پھیر لیے نہیں. یہاں جو کہا جا رہا ہے کیا؟ اخلاق سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، اڑوس پڑوس والوں کا حق اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ مسلمانوں کا مستقبل ترک کر کے انہی کی گود میں بیٹھنا تھا کہ عزت وہاں ملے. بالکل واضح ہے آیت اور روشن ہے. اور صرف اس لیے کہ ہم اس دنیا میں چند روز جو فانی ہے اللہ کے سائے میں رہ کر گزارے، نہ کہ کافر. بہت واضح چیز پیش کی جائے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دین دنیا سمجھ دی جميعا. اچھا اب ایک مزید چیز، ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، وہ بھی اسی دنیا میں تھے، اطراف میں ماحول گندا ہے، صاف ہے، مشرکین ہے. تو ایسے لوگوں کی مجلس سے بھی بائیکاٹ کے لیے کہا جا رہا ہے. اسے بھی ہم سمجھیں قرآن کی روشنی میں. تو سنیے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. اللہ تعالیٰ تم پر کتاب میں یہ بات واضح کر چکا ہے کہ جب تم سنو اللہ کی آیت کا انکار کیا جا رہا ہے، اور یستہزؤ بہا، یا مذاق اڑایا جا رہا ہے. دو چیزیں، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں متوجہ ہو جائیں، دوسری بات کرنے لگے. اگر تم بیٹھے رہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، انکار کیا جا رہا ہے اللہ کی آیت کا، اذن انکم اذا مثلهم، تم بھی انہی کے جیسے ہو. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. یاد رکھیے کہ یہ منافقین مت بنو،
منافقین کافروں کو جہنم میں ایک ساتھ جمع کر، کیا بات ہے؟ کسی مجلس میں اللہ کی آیت کا انکار ہوتا تھا، اگر وہاں بیٹھے اور دوسرا پہلو وہاں سے ہٹے، ایک انسان وہاں بیٹھتا ہے، وہ ایمان جس سے اللہ نے نوازا، یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو، اسے اپنا ایمان عزیز ہے، ایمان اہم ہے، تو اس مجلس سے ہٹ جائے، کیونکہ عزیز کیا اسے اپنا ایمان۔ اور اگر ایسا تو ایک مومن نہیں کر سکتا، منافق ہی کر سکتا ہے۔ اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کا مطلب جس ایمان سے وہ متصف ہے وہ عزیز نہیں بلکہ مجلس عزیز ہے، بھی کتنی بات جی، یہی تو بات ہے۔ اگر کسی ملک سے عداوت ہو اور مجلس میں ان کا سفیر بیان دینے کے لیے اڑ جائے، وہ سفیر باہر نکلتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ملک اس کی عداوت سے عزیز ہے۔ یہیں سے تو لیا انہوں نے، اور کہاں سے لیا؟ یہیں سے لیا ہے۔ لیکن ہمیں اس کا علم نہیں کہ کلام پاک میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا؟ اس وقت مذاق اڑایا جاتا تھا، کفر کیا جاتا تھا، اور مجلسیں ایک ساتھ تھیں، کیونکہ ابھی ایک بھائی ایمان لایا تو دوسرا نہیں لایا۔ وہاں حکم ہے کہ جس ایمان سے متصف ہو اسے عزیز سمجھو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ ہٹ گئے تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ اسے اپنا ایمان عزیز ہے، تو آئندہ وہ اس سے احتیاط کرتے گا۔ لیکن آپ اسی مجلس میں رہے تو وہ تو سوچے گا کہ اتنا ایمان اس سے عزیز نہیں، تو گیا اپنا ایمان کے عزیز ہونے کو ثابت کرو۔ لیکن اب مزید وضاحت، مطلب کیا اس کا، روح کیا اس کا؟ ہم بھی جاتے ہیں اپنی مجلسوں میں، مسلمانوں کے شادی بیاہ میں بھی جاتے ہیں، کہیں گانے لگ رہے ہیں، کھانا گانے کے ساتھ کھلایا جاتا ہے، کہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کہیں ویڈیو چل رہا ہے۔ اب ہمارے لوگ فیصلہ کرنے پاتے کہ کیا کیا جائے۔ کہیں شراب کی مجلس ہے، ظاہر ہے کہ کہیں افطاروں کی پارٹیوں میں شراب بھی پیش کیا جاتا ہے، تو خیال رکھیں کہ کچھ ایسے اعمال ہیں، جیسے کسی افطاری پارٹی میں آپ جائیں، کسی اور پارٹی میں جہاں شراب، تو گویا کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو یہاں بیٹھنا مناسب نہیں، تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ شخص کیوں گیا، اس کی وجہ کیا ہے۔ لیکن کچھ معمولی باتوں پر لوگ ہٹ جاتے ہیں، چونکہ ان کے نزدیک معلومات محدود ہیں۔ میں نے دیکھا شادی بیاہ میں خطبہ ہو رہا ہے، خطبے کا ترجمہ تشریح ہو رہی ہے، ایک صاحب لے کر آ گئے، کچھ لوگ اسٹیج پر سے ہٹ کے چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر فرد اپنا فیصلہ لگائے، اس میں غور کریں، یہ معمولی باتوں کی وجہ سے انتشار، یہ مراد نہیں ہے۔ حقیقت کے اندر اگر کوئی بات اسلام کے خلاف ہے، کبائر گناہ میں سے ہے، تو اس مجلس سے ہٹ جائے، ورنہ نکاح کی مجلس تو عین مطلوب ہے، اس کا خیال رکھیں۔ بہرحال علماء سے، اپنے بڑوں سے پوچھتے رہیے اور کوشش کی۔ یہاں جو پیش کیا جا رہا ہے ایدم مثلہم، تو یہ اسلام کے خلاف، اس کے خلاف آیتوں کا مذاق اڑایا جائے، اور یہ چیزیں واضح ہیں، شراب ہے یا اور کوئی عریانیت ہے، ناچ گانا ہے، تو اس کو خیال میں رکھیں اور سمجھ کر کام کریں۔ اگر ایسی بات ہے تو عین نکاح کے وقت پہنچ جائے گا، مگر انتشار نہ ہونے دیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں، ان کے منافقین کے بارے میں، سنیے گا، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ یہ لوگ انتظار کرتے ہیں، یہ منافق بکم، تمہارا، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں کامیابی، دیکھے فتح ہے، دروازہ کھل جانا، نجات، کامیابی اللہ کی جانب سے ہے، تو قالو، کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے، أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ، ہم تو آپ کے ساتھ، وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ،
اور اگر کافروں کے لیے کامیابی ہے، دیکھا کہ آسا کافروں کی طرف ہے، وہ جیت گئے. اسے جنگیں قالوا الم نستحوذ علیکم، تو کہتے تھے کہ ہم نے آپ کو گھیرے میں نہیں لے لیا اور مسلمانوں کو آپ پر حملہ کرنے سے بچایا. وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیوں کہتے تھے؟ کیا بات ہے؟ مومنین کے لیے فتح، کافرین کے لیے نصیب. تو یہاں بھی تو فتح ہونا چاہیے نا، کہ اگر مومنین کو فتح ہو رہی ہے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اگر کافرین کے لیے فتح ہو رہی ہے تو نہیں، نصیب. ابھی نصیب کو کیسے سمجھا؟ فتح اور ہے، نصیب اور ہے. کبھی آپ نے سنا؟ یہ عربی لوگ اکثر کہتے ہیں شادی ہو گئی نا، ارے نصیب، زواج ہے نصیب، کہتے ہیں کہ سنا ہوگا نا. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی شر کے ساتھ بھی آتی ہے اور بھلائی کے ساتھ بھی آتی ہے نا. زندگی کو خراب کر دیتی ہے، چڑچڑی بھی آتی ہے، خوش اخلاق بھی آتی ہے، بد اخلاق بھی آتی ہے. اس کو کہتے ہیں نصیب. صحت مند بھی آتی ہے، دائم المرض بھی آتی ہے، آتی اس کو آپ کو استقبال کرنا پڑتا ہے، دوائیاں گولیاں. تو اچھا نام رکھا ہے قرآن سے نصیب. شادی کرو تو نصیب، آپ کے لیے بھلائی یا شر. کبھی کبھی آتی ہے بیوی تو اولاد ہی نہیں ہوتی، نصیب ہادہ نصیب. اللہ نے مقرر کیا ہے رشتہ آسمان پر، مگر بتلایا نہیں، استخار میں بھی نہیں آتا ہے. تلاش کرو دنیا میں نصیب، تو تمہارا نصیب ملے گا. ایک سے اولاد نہیں تو دوسری کریں، صحیح ہے نا. مگر ہمارے ایک سے نہیں ہوئی تو چھوڑ دیتے، دوسری کرتے. اس سے بھی نہیں، تیسری. ایک صاحب نے 9 بیویاں کی، ہادہ نصیب، اولاد ہی نہیں ہوئی. نہیں جیسا ایک صاحب نے پہلی بھی رکھی اور دوسری سے بھی شادی کی، تو اللہ نے دونوں کو ایک ساتھ میں، وہ بھی لڑکے. چلیے نصیب، ہادہ نصیب. تو بہرحال نصیب سے بات چلی تھی. مختصر یہ کہ نصیب کے معنی کیا؟ بھلائی اور شر، اور فتح کے معنی کامیابی. تو کہتے ہیں کہ ان کا لکم فتح، مسلمانوں کو جو فتح ہوگی وہ کامیابی، کافروں کو جو کامیابی ہوگی وہ شر. واضح ہوا؟ اچھا اب سنیے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو ایسے لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. اب ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ قیامت تو بہت دور ہے، صحیح ہے نا. تو بولے کہ نہیں کل ہے. نہیں، سنیے. من مات قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. ٹھیک ہے نہیں؟ تو پھر دور کا ہے. لوگ بولتے ہیں قیامت قریب قریب، ابھی تک قیامت تو بہت دور نہیں. یا نوٹ کر لیں، من مات قامت قیامت. تو کہتے ہیں کہ یہ جو مر جائے گا نا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی. تو فاللہ یحکم یوم القیامہ، فیصلہ کریں گے. اچھا اب سنیے اعلان. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو مومنین پر کوئی راستہ نہیں دینے کا دے گا. یہ تو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اور لن، ہرگز، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کافروں کو مؤمنین پر غلبہ نہیں دیں گے. اب اعلان کر دیجئے. کوئی کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو مغلوب ہیں، مارے جا رہے ہیں. مارے جا رہے ہیں. عدل بھی قائم نہیں ہے، جسے چاہا پکڑ لیا، اندھیروں میں دھکیل دیا. اور پھر اللہ کا اعلان ہے کہ لن یعجل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، مسلمان مغلوب نہیں ہو سکتا. تو ذرا فیصلہ سنیے اللہ کا. اللہ کا فیصلہ ہے. اگر میں ذرا لے جاؤں کہ اللہ کا فیصلہ کیسا ہوتا ہے، اٹل ہوتا ہے، دل میں ایمان ہے. سنیے. تبت یدا ابی لہب سیصلی نارا ذات لہب، ہے نا، کہ جھلستی انگار میں جھونک دیا جائے گا. کس کا فیصلہ؟ اللہ کا فیصلہ. اکرمہ بیٹے کس کے؟ ابو جہل کے، ایمان لائے. حضرت عمر اسلام کے دشمن ایمان لے آئے. عبد الرحمن بن عوف ایمان لے آئے. کتنے بڑے بڑے کٹر ایمان لے آئے. یہ آیت اتری اس وقت موجود تھا ابو لہب.
فیصلہ کس کا تھا؟ اللہ کا. مگر اگر وہ آ کر کہہ سکتا تھا کہ یا رسول میرے بارے میں فیصلہ ہوا اشہد انک لرسول اللہ، مگر کہہ سکا نہیں کہہ سکا. کیوں؟ اللہ کا فیصلہ صادق ہو تو اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ کافروں کو مومنین پر غلبہ نہیں، کافروں کو. تو ہم بہت پریشان ہیں. ہمیں ذرا سنیے کیا بات ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے. فلسطین کتنی چھوٹی سی جگہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں. کب سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، کب سے. اللہ کا فیصلہ ہے مگر مٹا سکے نہیں مٹا سکے. کیوں؟ اللہ کا فیصلہ ہے. پوری دنیا سے مسلمانوں کو نیست نابود کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، مگر اللہ کا فیصلہ ہے ایک جگہ سے نیست نابود نہیں کر سکتے. تو اصل کیا ہے کہ مسلمانوں، اسلام باقی ہے، قرآن باقی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ کا فیصلہ ہے کہ مسلمان ہی رہیں گے، بسیں گے، غالب رہیں گے، کوئی مٹا نہیں سکتا. اب رہا سوال کہ یہ جو پریشانیاں وما اصابک من مصیبت فباعمال، اب یہ جو پریشانیاں ہیں یہ اعمال کی وجہ سے، اپنے اعمال. دوسری چیز، یہ تو ایک معمولی بات ہے، اعمال کی وجہ سے. اعمال کی وجہ سے کئی لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں، اصلی جہاد کرتے ہیں. جہاد کا مطلب وہ نہیں ڈنڈے لے کر نکلنا، اصلی جد و جہد کرتے ہیں. تو کیا مطلب؟ ذرا احد کی طرف لے لیں. احد میں کیا ہوا؟ شکست ہوئی مسلمانوں کو، لیکن تاریخ والے کیا لکھتے ہیں؟ ظاہری شکست ہوئی ہے نا. تو یہ جو شکست ہوئی تھی مستقبل کو سنوارنے کے لیے. تو اگر مسلمان پیچھے جا رہے ہیں تو یہ آباد ہونے کے لیے. پر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے نا، خطا ہوتی ہے نا، تو کہتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی. غلطی کیا ہوئی؟ اس غلطی سے وہ 10 اصلاح کر لیتا ہے اپنی. کرتا ہے کیا؟ ایک غلطی سے اپنی 10 اصلاح کرتا ہے. ایک گناہ کا کام سرزد ہوا، ایک باطل فعل اس سے صادر ہوا، جب اس کی اصلاح کی گئی تو اصلاح اس کی پختہ ہوئی. تو ایمان جو جس صفت سے تمہیں نوازا گیا، صفت ایمان سے، اس صفت ایمان کی پختگی کے لیے یہ حالات آئیں گے. مگر سن لیجئے، اللہ کا اعلان ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کوئی ان کو غلبہ حاصل نہیں ہو سکے گا. اور ظاہر ہے کہ بعد مفسرین نے اسے پھر قیامت تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. قیامت میں کیا ہو تو پورا غلبہ ہی مسلمانوں کا ہے، لیکن دنیا میں بھی انشاءاللہ مسلمان زندہ رہیں گے، بستے رہیں گے. اور جب صفت ایمان سے مستحکم ہوں گے اعمال سے، تو انشاءاللہ ان کا بھی، انہیں بھی غلبہ حاصل ہوگا. یا رب العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرما اور مزید آزمائش امتحان میں ڈال اور امن امان سے رہنے کی بات کرنے کی توفیق نصیب فرما. ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے سنیے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. یہ منافقین یخادعون اللہ، عام طور پر لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے. نہیں، اللہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے تو ترجمہ کریں اللہ کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ خادع یخادع کے معنی یہی ہوتے ہیں. وہ خادع، جبکہ اللہ انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. اچھا، ان کی صفت کیا ہے؟ اب سنیے صفت منافقین کی. اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست. یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر قلیلا، تھوڑا سا. مذبذبین بین ذلک،
تردد میں ادھر ادھر کہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے کافروں کے ساتھ، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر نہ ادھر. تو ظاہر ہے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ گمراہ کرے وہ کوئی راہ نہیں پا سکتے. اور اللہ کسے گمراہ کرتا ہے یہ بھی آپ جان چکے ہیں، چونکہ انہوں نے عقل سلیم کو استعمال نہیں کیا اور ہر دھرمی سے وہ ہٹتے ہی چلے گئے سمجھدار و کفرا. لیکن یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، اس کی روح اس آیت کی، منافقین کی علامت ایک تو صفات المؤمنین، اور یہاں منافق کی علامت کیا ہے؟ کسالہ، نماز کے لیے سست. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ان پر بھاری ہے. صلاۃ وسطیٰ کی بات نہیں ہو رہی ہے، درمیانی نماز کی. منافقین پر عشاء کی نماز اور فجر کی یہ بھاری، اس لیے کہ مغرب کے بعد کھانا کھا لیے تو نیند سوار سو گئے. اس وقت کا زمانہ یہی تھا نا، رات ہوگی کاروبار میں، اور فجر میں تو آخری وقت میں نیند کا غلبہ. تو یہ ہے علامت ان کی کہ دو وقت میں تو بڑے، اور اگر آئے بھی تو کسالہ. لیکن اب ہمارے لیے اس میں درس کیا ہے؟ صحابہ کرام اس چیز کو جانتے تھے، اس نماز کو. نماز مومن کی علامت، مومن کی پہچان، اور نماز میں سستی منافق کی پہچان. اب غور سے سنیے گا، صحابہ کرام اس چیز کو جانتے تھے. نماز میں اگر کوئی تاخیر ہوئی کسی کی یا نہیں آیا تو عذر کی بنا پر نہیں آتا تھا. لہذا لوگ پہنچ جاتے تھے کس کے لیے؟ معلوم کرنے کی کیا عذر، کہیں بیمار، کہیں گھر میں بیمار، کیا یہ تھا، تو علامت تھی. لیکن اب ہماری امت مسلمہ کے پاس کیا ہے؟ ذرا سنیے، دو پہلو ہیں. اگر آپ داعی ہیں، صاحب دین ہے، صاحب ریش ہے، اگر آپ کسی نماز کو نہ گئے تو وہ صورت نہیں ہوگی جو صحابہ میں تھی کہ کوئی عذر باقی ہوگا، نہیں. اب وہ تنقیص تلاش کریں گے، ارے یہ حج کر کے آیا، نماز کو نہیں آیا. تنقیص سمجھ رہے ہیں نا، یعنی گویا کہ اس شخص میں کوئی کمی پنا تلاش کرنا. اتنا فرق مسلمانوں میں کیوں آیا؟ آپ جائیے، وہ آپ سے نہیں دوسرے سے پوچھیں گے، یہ سعودیہ سے ہے، حج کر کے آیا، نماز کو نہیں آیا. جس کو میں کہہ رہا ہوں تنقیص، یعنی اس میں خامی پنا کو تلاش کرنا. ماشاءاللہ یہ ہو گئی ہمت جس کے پاس کلام پاک ہے، جسے اللہ کہتا ہے الذین آمنوا. اچھا دوسرا پہلو سمجھے، نماز تو علامت تھی اس کی ایمان کی. اب تو نماز کو ضروری ہی نہیں سمجھا گیا، نہ ایمان کے لیے. کہتے وہ نماز کا انکار نہیں کرتا ہوں، مسلمان ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. اور مسلمانوں کا لیڈر بھی ہے، تو جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا وہ مسلمانوں کا لیڈر بھی ہے. تو وہ قوم قوامین کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اب تو یہ تو کیا، چور ڈاکو بھی لیڈر بن جاتے ہیں. جو اپنے بیگم کی حفاظت نہیں کر سکتا بچوں کی، تو قوم کے بچوں کی حفاظت کرے گا. بہرحال یہ حالات ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کافروں کو غلبہ عطا نہیں کرے گا، لیکن مسلمانوں کی یہ حالات. نماز کے بارے میں دیکھیے اور لیڈروں کے بارے میں دیکھیے. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو حفظ جو میرا تاثر تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا. اب دوسری آیت جو شروع ہو رہے ہیں تو کچھ آپ کو بھی موقع دوں کہ آپ بھی اس کو پورا کریں. تو بہرحال آپ جڑے رہیے اس عدل کے ساتھ، اس قوام کے ساتھ. یوں نہ سمجھیے کہ دنیا کا ماحول جو ہے ساتھ نہیں دیتا، نہیں. آپ اپنے یہاں سے شروع کریں. دونوں قوامین بالقسط شہداء للہ، اور اس کو دعوت کو آپ پھیلائیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یقین مانیے. ان حالات سے گھبرائیے نہیں، اپنے بچوں کو یعنی ہمت دیجیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى
تجد له سبيلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. ہمیشہ اشہد کہیں. چلیے جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، جنہیں کچھ سوال کرنا ہو کر سکتے ہیں. نصیب اور نصیب، جی یہ کیا نصیب کی جمع ہے. اس کی حسیب اور نصیب. اسیب یعنی پہنچا، آپ کو ملا، الف سے نا. ہاں اسیب یعنی پہنچا. ماں اصاب ہے نا، یعنی جو آپ کو پہنچا. تو آپ کو بھلا پہنچا یا برا پہنچا، فعل ہے وہ. اور یہ اسم ہے. نصیب اسم ہے. بہت اچھا. نصیب کیا ہے؟ اسم ہے. فتح اسم ہے اور وہ فعل ہے. وہ تو قواعد جانتے ہیں، اردو میں بھی ہے. اور وہ فعل ہے یعنی آپ کو پہنچا. ویسے یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ فجر کی نماز عشاء کی نماز میں غائب رہیں گے، یہ منافقین کی علامت ہے. جی ہاں ہمارے کافی لوگ سستی ہو جاتی ہے فجر میں، جی ہاں. کبھی کبھی یہ نہیں وہ تو ہم نے دیکھیے کوشش تو کرنی چاہیے نا. دیکھیے ہم نے بتا دیا ایک ہتھیار کہ فجر کی نماز عشاء کی نماز. عشاء کی نماز میں تو آپ وہ چیز نہیں ہے، چونکہ عشاء میں تو ڈیوٹی بھی ختم نہیں ہوتے آج کل. اب رہا فجر کا سوال، چونکہ عادت بنا لی 1 بجے سونے کا تو آنکھ نہیں کھلے گی، اور سکم سر ہونے کا عشاء کا کھانا. تو اس کے لیے ترکیب یہ ہے کہ کیونکہ اذان آج کل تو خیر اللہ کا خیر ہے کہ 5:15 تک پہنچ گئی ہے اذان، لیکن جس وقت 4 بجے اذان ہوتی ہے تو ہم تو کیا ائمہ ہی غائب ہو جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہت ہی مختصر رات کا کھانا، بہت مختصر. تو اور صبح پھر ناشتہ مضبوط. یہ طریقہ اختیار کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ انسان جب کھا کر سوتا ہے نا تو جو دماغ میں اس کو جو بخارات ہوتے ہیں نا، اگر آپ وہ بیل بھی رکھیں تو خود ہی بند کر دیں گے. تو اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسے لوگوں کو کیا حیثیت؟ نہیں دیکھیے ایک چیز تو یہ ہم بیان کرتے ہیں ظاہری مسائل ہے نا. اب رہا سوال کہ دلوں کی کیفیت، اس میں ہم مداخلت نہیں کریں گے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے درمیان کے اس کے اسباب کیا تھے، اس کی کیا مجبوریات تھیں، وہ تو اللہ جانتا ہے نا. بہت سارے لوگوں کی پریکٹس میں نے دیکھی ہے کہ وہ فجر کی نماز صبح 8 بجے اٹھ کے پڑھتے ہیں. جی ہاں باقی کی نماز ٹائم پہ پڑھتے ہیں. اکثر ہے آپ کو مصری تو اکثر وہی ہے، وہ فجر کی نماز کو تو رہتے نہیں بالکل، یعنی 100% 99% سمجھو. تو ہم لوگ کوشش کرنا چاہیں، لیکن ہے کہ یہ کیا ان کے ساتھ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا ان کے یہ کیا حالات. منافقین کے اس میں آئیں گے نہیں؟ اب یہ تو نہیں بہرحال قریب تو ہوتے جا رہے ہیں نا کہ سستی، یعنی اس سستی جو ہے نا اس کو اپنائے ہوئے. باقی منافقین میں کیسے آئیں گے؟ منافق ہوتا ہے، فرق ہے نا. یعنی ہر آدمی جو نماز میں سستی کرے وہ منافق نہیں ہوگا. اچھا مطلب قانون عدل ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوامین بالقسط. اب ایک آدمی اثر کو نہیں آیا تو وہی تو میں نے کہا نا کہ اس کی تنقید تلاش کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. اس کو آپ یاد رکھیں. ہر نماز کو نہیں آئے منافق ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ تنقید. تو آپ جائیں بھائی آپ کیوں نہیں آئے تو آپ بتائیں گے نا کہ ہاں 1 بجے تک کام رہتا ہے، تو اس سے ملیں کہ نہیں یہ طریقہ منافقین کا. یہ بہت اچھا کیا آپ نے. تو بہرحال میں نے بیان کیا لیکن اتنا واضح نہیں ہو سکا کہ آج کل کے حالات کیا ہے. تنقید. تو ہر فرد جو فجر کو نہ آئے اور عشاء میں نہیں آیا اس کو منافق کا لیبل لگاتے ہوئے کیا ہوگا؟ تنقید ہوگی. آپ جا کے اس سے پوچھیں، سمجھ رہے ہیں نا، اور رغبت دلائیں کہ آئیے صاحب پہنچ جائے. واضح ہو نا. باقی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آپ قوام نا بالقسط. ایسا کیسا قوام نا بالقسط. مغرب اور عشاء کی نمازیں پوری کمپلیٹ. ہاں فجر میں 3 صفحہ 4 صفحہ ایسے. ہاں مغرب میں اس لیے فل ہوتی ہے چونکہ عام طور پر ہر جگہ میں نے دیکھا ہے خواتین کو جو نماز نہیں پڑھتی بچوں کو ضرور بھیجتی ہیں، کیونکہ وہ وقت ایسا رہتا ہے نا شیطان کے آنے جانے کا، تو مغرب میں بھیجتے ہیں. چلو اس سے تو فائدہ اٹھاتے ہیں نا، مغرب میں تعلیم وغیرہ ہوتی ہے، اچھا فعل ہے وہ. تو ہم نے ان سے کبھی نہیں کہا کہ آپ مغرب میں کیوں بھیجتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ عشاء میں بھیجیں گے. اور عشاء میں بھی یہاں چونکہ وہ کاروبار ہوتا ہے نا، عصر میں بھی آ جاتے ہیں لوگ چونکہ فوراً ڈیوٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. بس فجر میں یہاں کیونکہ ان کے ٹائمنگ ہی ایسے ہیں نا، 1 بجے بند کرتے ہیں. تو ہم حالات کا بھی تقاضا ہے، اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ شام کا کھانا. اب 1 بجے جس نے بند کیا تو 4 بجے اذان ہو جائے. بہرحال کوشش کریں، مگر تنقید کو یہ اپنائے، تنقید کو نہ اپنائیں. سمجھے نا کہ کوئی شخص نماز میں پڑھتا ہے، بعض لوگ وہ تنقید پڑھتے ہیں داڑھی پر بھی. ہم نے دیکھا ہے
کہ ایک बारिश अपने यहाँ के थे, उनको नमाज के लिए खड़ा किया, समीदा अल्लाह अकबर, ये कोई नमाज हुई? वो दिल में भरा हुआ ना समीदा अल्लाह अकबर। उसके बाद जो कोट पैंट पहने हुए थे, दाढ़ी भी नहीं थी, माशाअल्लाह, समीअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, दाढ़ी वगैरह कुछ नहीं। तो इसको हमने समझना है, तनकीस न करें किसी। और जब वाक़यात पेश आते हैं तो बहरहाल बात तो वाज़ेह है ना। अच्छा आपने सवाल किया, ताकि ऐसा न हो कि लोगों को मुनाफिक समझे। दर्स में ऐसा कहीं नहीं है, बल्कि सुलझाना मुनासिब। हाँ, अब वो जिनकी छुट्टियाँ जल्दी होंगी तो ना, नहीं तो जी यहाँ से जरा हटके है सवाल। बच्चे जमात में आते हैं छोटे बच्चे जी तो कभी कल का बैठा हुआ एक छोटे बच्चे की जमात करा दी। क्या करा छोटा बच्चा था, काफी छोटा, 10 का भी नहीं होगा। हाँ, उसने जमात करा दी और लोग उसके पीछे खड़े हुए, बच्चे, चारों बच्चे थे। अच्छा। एक बड़े साहब आके साथ खड़े हो गए। अच्छा। लेकिन दूसरी जमात थी तो उसमें कोई नहीं खड़ा हुआ। एक दूसरी जमात ने कांड के बच्चों को फॉलो नहीं कराया। क्या है जमात? यानी मस्जिद थी या मुसल्ला था? मस्जिद की बात। अच्छा, मस्जिद थी, जमात की नमाज हो चुकी थी? हो चुकी थी, शाम की जमात थी। अच्छा, वो जमात हो गई, फिर एक बच्चे ने अल्लाह अकबर कहा तो लोग शामिल हो गए। उसमें बच्चे शामिल हुए चारों। अच्छा। और एक बड़ा भी शामिल हो गया। अच्छा, और फिर? लेकिन इसके बाद दूसरे लोग जो है उन्होंने उसको शिरकत नहीं की। हाँ। अलग जमात कायम की। हाँ, तो वो जो शामिल हुए ना, उन्होंने सोचा कि जमात हो रही, अल्लाह कबूल करेगा। उसके अंदर वसअत नजरी थी, दिल वसी था। ये नहीं देखा कि बच्चा है कि नमाज तो पढ़ा रहा है ना। और जो लोग शामिल लिए उन्होंने ये फैसला किया कि नाबालिग बच्चे हैं, वो उनका इख्तियार था, तब नजरी थी उनके अंदर। जमात हो सकती है, जमात हो सकती है, क्योंकि हदीस में है ऐसा सिद्दीक़ गुलाम नमाज पढ़ाया, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने भी नमाज पढ़ाई। तो अगर उसमें सूझबूझ है तो वो नमाज पढ़ सकता है। अब जो मस्जिद में आया तो गोया कि उसमें सूझबूझ है ना, वो समझता है। कितने साल का? 9-10 साल का है, वो तो सूझबूझ आ गई ना, 9-10 साल। जी, तो बहरहाल वो उनका फर्क क्या है, तंग नजरी का और वसअत नजरी का, बस लेकिन कुछ नहीं। हाँ जी, एक मसला इसमें ये किसी ने मुझे पूछने का जी कि ये इमाम जो नमाज के बाद मुक्तदियों पे हाँ करता है, तो ये मखसूस नमाजों में है? हाँ, असल में ये जो मसला है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है, ये मसला गौर से सुने। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हो रही है कि नमाज सलाम फिर के घूमना, ठीक है ना। अमल रसूल से साबित है कि आप नमाज पढ़ के घूमते थे, ठीक है। अब घूमने में चाहे आप ऐसे घूमें, अपने यहाँ लोग शर्माते हैं तो वो दाएं या बाएं घूमते हैं। अच्छा, फुका की किताब में जाइए तो वहाँ भी लिखा हुआ है, यानी एक तो हदीस अमल रसूल है, फिर फुका ने भी लिखा है, हमने पढ़ा है मदरसे में, लेकिन अमल में इस पर है ना उस पर है। फुका ने लिखा है कि इमाम को चाहिए कि सलाम फेरने के बाद रुख फेरे। उसकी हिकमत ये बतलाई कि आने वाला ये ना समझे कि इमाम नमाज में और बैठ जाए, लिहाजा वो जब रुख फेरा हुआ देखेगा तो वो सोचेगा कि इसने सलाम फेर दिया। देख कैसी हिकमत बयान की फुका ने की ना। लेकिन अमल इतना इस पर है ना उस पर है। अमल किस पर है पता है? हदीस की ताबीर गलत, अच्छों को हमने देखा है। हदीस में यह है कि जब इंसान नमाज पढ़ता है तो मादाम फी मुसल्ला, जब तक अपनी उस नमाज पढ़ने की जगह यानी मस्जिद में रहता है, फरिश्ते उसको रहमत की दुआ करते हैं। अब इन लोगों ने क्या सोचा कि जो इमाम है वो ऐसी रहे। इत्तेफाक से फजर के नमाज के बाद मैं बैठा रहा कि करता क्या है इमाम, वो ऐसे ही बैठा रहा। तो मैंने फैसला किया कि इशराक तक बैठेगा ऐसे। तो हर नमाज के बाद जहाँ उसने सलाम फेरा उसे रुख फेर देना चाहिए, समझे ना। जो उनसे कह दे अमल रसूल, कौल रसूल और फुका का अक़वाल सारे इसमें मुताबिकत रखते हैं। और अपने यहाँ के अइम्मा को आप तो क्या हमने तो किताब ये पढ़ा, क्यों बैठे हैं ऐसे, खासकर फजर में क्या रखते हैं। तो हो सकता है कि एक साहब ने कहा कि ज़ोहर और असर में नहीं, गलत काम। अभी पूछना तो असर ज़ोहर और असर में
वैसे घूमना नहीं, वैसे ही बैठना। और पीछे से सब तस्बीह पढ़ रहे हैं, पीछे से आके कोई समझाए कायदे में तैयार में और रकात बांधा तो फिर सही है ना, ऐसा कोई नहीं, गलत बताया उन्होंने। चलिए मसला वाज़ेह हो गया ना। और कुछ काफ़ी हो गया, चलिए आइंदा वक्त से पहले समझाइए। पारा ख़त्म नहीं हुआ कोई बात नहीं, बात तो समझ में आई ना, अभी ख़त्म करने का सोचना है।